السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ وقاص۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص آپ سے کسی بھی مسئلے پر اعتراض کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر دنیا کے ہر شخص کا ایمان ہے، اور وہ ہے موت، جس سے بچنا کسی بھی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، پھر چاہے انسان ٹیکنالوجی میں جتنا بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے۔ جسم کے بوڑھا ہو کر ناکارہ ہونے اور اس سے روح کے جدا ہونے کے عمل کو نہ ہی کبھی سمجھ پایا ہے اور نہ ہی کبھی اسے روک پایا ہے۔ موت بذات خود یعنی انسان کا اس دنیا کو روحانی طور پر چھوڑ کر جانا دراصل کیا ہے، اس کا وقت کون طے کرتا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ ان سبھی سوالوں میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد بھی واقعی ایک ایسی روحانی دنیا واقعی میں موجود ہے جہاں پر انسان کا یہ شعور یا سائنس کی زبان میں کانسیشنس یا مذہب کے مطابق روح منتقل ہوتی ہے، جہاں پر جنت اور جہنم جیسی الگ الگ دنیا انسان کے اعمال کے مطابق ہمیشہ کے لیے ان کے منتظر ہے؟ کیا مرنے کے بعد بھی انسان اسی جسم کے ساتھ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے یا ہمیشہ کے لیے ایک ہی بار مر کر فنا ہو جاتا ہے؟ چلیں ان تمام سوالوں کو ایک ہی لائن کے اندر سم کر لیتے ہیں کہ میں کیسے مان لوں کہ موت کے بعد بھی زندگی کا وجود ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی مردہ مرنے کے بعد یہ سب بتانے کے لیے دنیا میں واپس نہیں آیا۔ میں کیسے مان لوں کہ بروز قیامت مجھے زندہ کر کے مجھ سے زندگی کا حساب لیا جائے گا؟ یہ ایسا سوال ہے جو غیر مسلم تو کیا خود مسلمانوں کے ذہن میں بھی کبھی کبھی اٹھتے رہتے ہیں، لیکن وہ خود پر کفر کے فتووں کے ڈر کی وجہ سے یہ سوال کرنے سے گھبراتے ہیں، جبکہ ان کا جواب جاننا ان کا فرض ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت انسان کی دو الگ الگ منزلیں ہیں۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو پیپر سے پہلے ہی رزلٹ کا بتا دیا جائے تو کیا یہ پیپر لینے کی بھلا کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ اس کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا؟ لیکن یہ آخرت کا امتحان ہے جو کہ اگر انسان پر واضح ہو جائے تو غیر مسلم بھی ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے دیکھ کر، لیکن تب یہ ایمان لانا بھلا کس کام کا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آخرت کا منظر مثال کے طور پر قبر کا عذاب ہی انسانوں کو ایک جھلک کی صورت میں دکھا دیا جائے تو انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر کی ایک جھلک دکھا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم لوگ خوف کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، یعنی یہ منظر اتنا خطرناک اور وحشتناک ہوگا، جس کا مطلب یہ پردہ جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان ہے اگر یہ ہٹ گیا تو سارا انسانی نظام بالکل درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ایک برزخی معاملہ ہے جس کا مشاہدہ ایک مردہ ہی کر سکتا ہے، لہٰذا اس کا جواب بھی ہمیں صرف دینی تعلیمات کے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس دین میں؟ دنیا بھر کے مذاہب میں موت کے بعد زندگی کا تصور اور ثبوت اس کے بارے میں کیا موجود ہے؟ دنیا بھر کے مذاہب میں مردوں کو دفنانے اور جلانے کی رسمیں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پر دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور ان کی تعلیمات پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سب موت کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں۔ مثلاً عیسائیت، یہودیت اور مسلمان اور حتیٰ کہ بدھ مت اور ہندو بھی۔ اگر کسی پیغمبر کی تعلیمات کو وقت گزرنے کے ساتھ بدل بھی دیا گیا ہے تب بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سبھی متفق ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کتاب کی طرف جو کہ قیامت تک آنے والے زندہ انسانوں کے لیے ہدایت اور ہر سوال کا جواب تلاش کرنے کا ذریعہ ہے، ایسے سوال جو کہ انسانوں کو اس کی زندگی کے مقصد سے بہکا نہ سکے۔ جب قرآن نازل ہوئی تو عرب کے اندر یہی عقیدہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ تصور کرنا ہی مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مرنے کے بعد بھی زندہ کر کے اس زندگی کا حساب لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حقیقت اس طرح سے کھولی کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہ انہیں زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار زندہ کیا تھا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کرتے ہو کہ وہ یہ سب کیسے کرے گا؟ کیا اس نے تمہیں پیدا نہیں کیا کہ تم خود ہی ایک گوشت کے ٹکڑے سے انسان بن گئے؟
تو اس پیدا کرنے والے کے لیے مردے کو زندہ کرنا یا اسے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے جو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر فرمایا سورہ قیامت آیت 4 کے اندر کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پور پور سے کیا مراد ہے؟ انسانی جسم کی انگلیوں میں لکیریں تب ظاہر ہونے لگتی ہیں جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر چوتھے مہینے میں پہنچتا ہے۔ یہ گوشت پر ہی بننا شروع ہوتی ہیں اور ان لہروں کو بھی پیغامات دیے نہیں دیتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پڑنے والی لکیریں کسی صورت بھی اس بچے کے آبا و اجداد اور باقی پوری دنیا پر موجود انسان سے نہیں ملتی، یعنی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ حیرانگی کی انتہا تو اس بات پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر جلنے یا زخم لگنے یا کسی اور وجہ کی بنیاد پر انگلیوں پر موجود یہ فنگر پرنٹ کسی طرح مٹ جائے تو دوبارہ سے بالکل اسی طرح کی لکیریں جیسے پہلے سے موجود تھی بالکل ویسے ہی ایک نقشے کی طرح بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کھربوں کی تعداد میں انسان جو کہ اس دنیا کے اندر موجود ہے یا جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی انگلیوں میں موجود لکیروں کا شیپ اور ان کے ایک ایک ڈیزائن کا الگ ہونا اور ان کا سیکیورٹی کے طور پر استعمال ہونا، لیکن قرآن کریم میں ان کا ذکر 1400 سال پہلے موجود ہونا، کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ جنہیں انگلیوں کے پور پور کہہ کر بیان کیا گیا ہے کہ میں ان کو بھی قیامت کے دن درست کر دوں گا۔ پھر سورہ قیامہ آیت 36 کے اندر آخرت کی زندگی کا ثبوت کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ پھر سورہ بقرہ کی آیت 28 کے اندر فرمایا کہ کافرو تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ عرب کے لوگ سائنس سے زیادہ واقف نہیں تھے، وہ ڈی این اے اور انسان کی پیدائش کے مرحلوں کو نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا ان کے لیے تصور کرنا مشکل تھا کہ پہلے جو وہ سمجھتے تھے کہ صرف ٹائم ہی ہمیں موت دیتا ہے، جو کہ ایک قدرتی عمل ہے، اور انسان مر کر ان کی ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہیں، اور انسان کا وہ سب کچھ جو کہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں ایک بار پھر سے اکٹھا ہو کر اللہ تعالیٰ پھر سے انسان کو زندہ کیسے کرے گا؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ تمہیں دوسری بار پیدا کرے۔ اور فرمایا کہ دیکھو اس بنجر زمین کو، یہ بالکل خشک ہے اور اس پر موت جیسی کیفیت ہے، اس میں زندگی نہیں ہے، اور اللہ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے جو کہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اور وہی بیج اور زمین مل کر اس بنجر زمین کو سبزہ اور ہریالی کی صورت کے اندر زندگی لے کر آتی ہے۔ اس پر غور کرو، کیا اس پر یقین کرنا آسان ہے؟ بالکل اسی طرح سے دنیا کے ہر ایک انسان کو اور تمہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور تم اس کے سامنے پیش ہوگے۔ آج ڈی این اے کے اندر موجود انفارمیشن سے انسان ایک کلون یا جاندار کی کاپی اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، لیکن یہی پڑھا لکھا انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مرنے کے بعد خود کے زندہ ہونے پر سوال اٹھا رہا ہے، اور یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ جیسے عربوں کو زمین کی مثال دی گئی، یہ ڈی این اے اور کلوننگ آج کے انسانوں کے لیے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیسے کرے گا، جیسا کہ وہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہم انسان کو اس کے خود کے جان کے اندر اور کائنات کے اندر ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھے گا کہ بے شک اللہ حق ہے، اور ان سب نشانیوں کو دیکھ کر اب بھی کوئی انسان ایمان نہ لائے تو ہم صرف اسے متکبر ہی کہہ سکتے ہیں، جو اپنے گھمنڈ اور انا کی وجہ سے خالق کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی نظریں چراتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں ایسی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔